بندے کی روح کا اللہ سے تعلق ہے کہ نہیں؟ اللہ کا مخلوق، اس کی تخلیق کہاں سے ہوئی؟ نہیں، روح کی بات کر رہا ہوں کہ تخلیق اللہ نے کس نے کی ہے؟ اللہ نے خلق کیا، اللہ نے اس کو عطا بھی تو کچھ کیا نا ساتھ میں. عطا کیا؟ جی عطا بہت کچھ عطا تو بعد میں صوفیوں کو کیا کہ نہیں کیا؟ اوکے بھائی، اور بھائی دیکھیں ہدایت کے لیے جو ہے نا، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ صوفیوں کو شریعت کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی ہے، یہ سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے. قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور بھی ہادی ہیں، ہادی اور بھی ہیں نا آپ کے اولیاء. یہ سراسر جہل ہے اور سراسر بدعت ہے اور سراسر ضلالت. ہادی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء ہیں، ان کے علاوہ کوئی ہادی نہیں. علماء کا کام یہ ہے کہ عوام تک ائمہ علیہ السلام کی باتیں پہنچائیں، ان کی شریعت پہنچا دیں، ٹھیک ہے نا، یہ علماء کا کام. اب جو کہتے ہیں ان کو عطا ہوتی ہے، ان کو عطا ہوتی ہے، عطا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ جو صوفیاء کے متعلق ہے نا، یہ کچھ یہ بہت سارے صوفی فراڈی یہ جو جن وغیرہ سے علوم غریبہ سے ایک دو من کو یار جنات والے صوفی تھوڑی ہوتی ہیں بھائی. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. بالکل یہ صوفی اور عرفاء یہ شیطان کی پجاری ہوتے ہیں. جنات سے کیا تعلق ہے ہمارا؟ بالکل یہ تعلق نہیں ہے بھائی. اللہ کے رسول سے اور اللہ کے حبیبوں سے. آپ جو کون کرتے ہیں یہ تو آپ کیوں دیکھیں، اور آپ اپنے عالم کو لے آئے نا، میں اس سے بات کرتا ہوں. عالم کو لے کے آؤ اپنے عالم. ہم سمجھیں کہ بھائی آپ کے صوفیوں کو آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ عالم ہیں، میں عالم ہوں، آپ نہیں ہے نا. آپ عالم ہیں، آپ جو فرما رہے ہیں کہ صوفیوں اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. میری بات سنیں، تھوڑی سی بات سنیں. آپ صلاحی گفتگو کریں نا. دیکھیں آپ سن لیں، آپ سن لیں میری بات کو. آپ جو یہ جملہ بار بار کہہ رہے ہیں نا، آپ سن لیں بھائی، سن لیں، ہمیں بات کرنے دیں نا. آپ جو فرما رہے ہیں بار بار کہ عطا ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے، بات کر رہے ہیں نا. میری بتائیں، اس کو اتار دیتے ہیں نا، لیکن بتائیں گے پناہ کیسے ملتی ہے؟ بتائیں نا. چلو 2 منٹ آپ بات کریں، 2 منٹ آپ کا، اس کے بعد میں آپ سے گفتگو ختم. بسم اللہ بات کریں 2 منٹ جو مرضی کریں. بھائی میری بات سنیں نا. آپ نہیں، بات یہ نہیں ہے بھائی میرے. بات اس کی ایسی بات نہ کریں. ساخت ہے آپ کے پاس، دلیلیں بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے جتنے بندے بھی آپ کے پاس دلیلیں لے کے آتے ہیں نا، آپ ان کو رد کر دیتے ہیں. بات اس کی نہیں ہے. بات میں اللہ کی پناہ کی کہتا ہوں. اللہ سے مانگتا ہے، ان لوگوں میں شامل کرتے ہیں. وہ لوگ دنیا میں ہیں نا، ختم تو نہیں نہ ہوئے. حضرت امام مہدی سرکار کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے دنیا میں علیہ السلام نے آنا ہے نا، تو ان میں شامل ہونا پڑے گا کہ نہیں پڑا ہونا. لیکن اس سے پہلے بھی تو دنیا میں کوئی اللہ کے دوست ہیں نا، جو ان کے قریب جائے تو وہ اللہ کے قریب لے جائے. میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں، تو اس کی کیسے تلاش کریں، ان کو کیسے پہچانے؟ ٹھیک ہے نا. آپ ٹائم نہ لگائیں یار. آپ بات کریں بھائی جان، لیکن ایزی ہو کے بات کریں نا، کتابوں سے بات. آپ اللہ کے رسول کے احکامات کو بیان تو کر سکتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ کبھی کسی کی آپ ضرب پکڑتے ہیں، کسی کی کرتے ہیں، کسی کی آپ کو جو مرضی کہتے رہتے ہیں. بات یہ نہیں ہے بھائی. بات یہ ہے ہدایت کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا جی. علماء بن کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، تو لے کے آتے ہیں. تو آپ کا کام ہے اس کو برداشت کرنا، اس کو سننا، پھر اس بندے کو قائل کرنا. جب آپ اس سے اختلاف کریں گے، اس کو کہیں گے بھی آپ فلانے علماء کو لے کے آؤ، فلانے بندے کو لے کے آؤ. اللہ کے لیے بندے ڈھونڈنے شروع کر دیں. وہاں اس بندے کی آپ پہچان دے دیں کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے. آپ اس کے پاس جائیں، یہ آپ کو اللہ کا ذکر دے گا. آپ کو فاقہ نہیں ہو رہا، آپ ایسا عمل کریں، اس طرح یہ تربیت حاصل کریں. یہ معاملہ آپ کسی کو مانتے ہی نہیں، آپ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہی نہیں. تو پھر بتائیں پھر کیا ہے؟ علماء رہ گئے پیچھے سارے. معاملہ وہ پھر اختلاف ہی ہیں سارے. یار اس کی طرف سے جائیں، بتائیں، خود ہی فیصلہ کر دیں. سنت ہے، سنت کو ترک کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. تو ہم یہ مسلمان آتا ہے بغیر داڑھی کے آتا ہے، کیا آپ اس کی بتائیں گے وہ سنت کو ترک کرتا ہے، وہ گناہ گار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پوچھے کبھی اس سے وہ گناہ گار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنت موقع امامہ شریف ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں. یہ اناس کے لیے اللہ کو جزائے خیر دے. شیخ محمد ندیم کاشف، شیخ کاشف صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اڈے نال گل کرندا بڑا لطف آیا سانو اور ناظرین کرام نو. اڈے خدمت وچ عرض ہے کہ صوفیاں نو کچھ نہیں عطا ہویا، سب فراڈ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں کہ آپ صوفیوں سے کچھ لے لیں، کچھ ذکر جا کے لے لیں، یہ کوئی کسی حدیث کسی روایت. ٹھیک ہے نا. اگر حدیث روایت ہے، اگر کوئی چیز شریعت میں ہے کہ اس ذکر پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے، اور اس کے لیے کسی صوفی کی اجازت نہیں ہے. وہ خود آ کے وہ اپنا تقریر کرے نا، صوفی پیری مریدی نہ بنا، منبر پہ آ کے کہہ دے کہ بھائی کتاب لکھ دے کہ یہ اذکار ہے، مستحب ہے، اس کو پڑھو. یہ احادیث اس کے صوفیوں کے جو اذکار ہے اکثر اپنے بنائے من گھڑت ہے، اپنے ہیں. اس فلان چیز کو اتنا پڑھو، فلان چیز کو اتنا پڑھو، فلان چیز کو اتنا پڑھو. اور یہ چیزیں جو اس کا اصل یہ ہے کہ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو صوفیوں کی جو اذکار ہیں اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. بڑے بڑے صوفی کوئی اپنی کتابوں میں جو چھپکے سے لکھتے ہیں، وہ دوسروں کو نہیں بتاتے یہ باتیں کہنے کے
کی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ تم یا علی کہہ دو یا شیطان کہہ دو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. وہ جب آپ کا دھیان ایک ہی طرف مرکوز ہو جاتا ہے نا, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں روزانہ یہ فلان چیز 1000 دفعہ پڑھو 40 دن تک, اور فلان کالا نہ کہو, فلان کامیاب نہ کرو. اس کا سائیکولوجیکل اثر ہوتا ہے اس کا آپ کے اوپر, اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں, اور پھر کچھ شیاطین کے بھی ان کے ساتھ کنیکشنز ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص کو خواب میں کچھ نظر آ جاتا ہے. یعنی آپ جو ہے نا جو مرضی ذکر پڑھیں, یہ چیز جو یہ اذکار وغیرہ کہہ رہے ہیں, نہیں, یہ اصل اس کا یہود سے ہے. کرسچن کے پاس یہ بہت زیادہ ہے, امریکہ میں یہ بہت زیادہ ہے, لیکن وہی تصوف کی باتیں ہیں بالکل, یعنی بالکل تصوف. آپ یہودیوں کی جو ان کے خطبے وغیرہ سنتے ہیں نا, بالکل ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی صوفی کے ممبر کے نیچے بیٹھے ہیں. وہی بات ہے, زیادہ فرق نہیں ہے. اصل تصوف جو ہے یہ یہودیوں کا علم ہے اور کرسچنز کا علم ہے, یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور عرض یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ذکر کرو, اسی بات کو آپ ہندوازم میں جائیں تو وہ آپ کو ذکر دے گا, ان کا جو پیر ہوتا ہے ہندوؤں کا. یہودی مذہب میں جائیں گے تو ان کا جو عالم ہوگا وہ اسی طرح آپ کو ذکر دے گا, ان کا جو علم ہوتا ہے اس مسئلے میں کافی ان کے پاس. جس طرح مسلمانوں میں تصوف ہے, عرفان ہے, اسی طرح ان کے پاس علوم ہے, اس طرح باطنی علوم ہے. تو یہ سب شیاطین کے علوم ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق. شریعت وہی ہے بھائی, ہدایت وہی ہے, اللہ کی جانب سے آیا. اللہ تعالیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت اطہار علیہ السلام. کسی اور کو کوئی چیز عطا نہیں ہوئی ہے, یہ سب بکواس ہے. صوفیوں کو بعض احکام ان کو عطا ہوئی ہے, ان کے پاس ہے, پیغمبر کے تھرو نہیں ہے بھائی, ان کو ملا. یہ سب بکواس, یہ سب جھوٹ, یہ کفر باللہ, ٹھیک ہے نا. تو عالم ربانی وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں اموات تک پہنچائیں کہ بھئی فلان تجارت پڑھو گے, فلان دعا پڑھو گے, فلان قرآن کی آیت پڑھو گے, اس کی اتنی ثواب ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اور اس کا طریقہ کار پیری مریدی نہیں ہے, آپ میرے مرید بنے, اس طرح کی بات. بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تسی اپنے عالم نو اتنے لے کے آنا, کاشف اپنے عالم کو لے کے آؤ, آپ کے عالم کے ساتھ گفتگو کریں.